دوستو ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کریں تاکہ ہر اسلامک ویڈیو آپ تک کے بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو قرآن مجید فرقان حمید میں امت محمد کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے پچھلی امتوں کے بہت سے واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ یہ امت ان واقعات سے سبق حاصل کر سکے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک واقعہ تابوت سکینہ کا ہے۔ تابوت سکینہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ یاد رہے کہ یہ تصویریں کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا۔ یہ تابوت بڑا ہی مقدس اور برکت تھا۔ بنی اسرائیل جب بھی کافروں سے جنگ کرتے تو اس تابوت کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس تابوت کی برکت سے انہیں جنگوں میں فتوحات نصیب ہویا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ بابرکت تابوت صرف جنگ میں ہی بنی اسرائیل کے کام نہیں آتا تھا بلکہ وہ اس تابوت سے اور بھی بہت سے کام لیتے تھے۔ مثلا جب انہیں کوئی مشکل درپیش آتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کرتے۔ اس صندوق کی برکت سے ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں اور بلائیں، مصیبتیں اور آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ تابوت سکینہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت اور رحمت کا خزینہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا، مگر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان سے تابوت چھین لیا گیا۔ وہ اس طرح کہ عمالیقہ نامی ایک قوم نے ان پر حملہ کیا، کئی لوگوں کو قتل کیا اور تابوت اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ اکبر۔ دوستو پھر کیا ہوا؟ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت نامی ایک شخص کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے اس وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کی کہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو ہم ہیں۔ یہ بات بنی اسرائیل نے اس لیے کہی کیونکہ بنی اسرائیل میں دو خاندان تھے، ایک خاندان سے نبی ہوتے تھے اور دوسرے خاندان سے بادشاہ، اور طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں تھا۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا پھر طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی ہمیں بتا دیں جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہت کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا طالوت کی بادشاہت پر نشانی یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کو ان کا کھویا ہوا تابوت واپس مل جائے گا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی استعمال چیزیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ اس مقدس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور نالین مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور کچھ منو سلوا تھا۔ اس قرآنی واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ بزرگوں کی استعمالی چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی بڑی عزت و عظمت ہے اور ان کے ذریعے لوگوں کو بڑے بڑے فیض و برکت حاصل ہوتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس تابوت سکینہ میں اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام علیہ السلام کے امام نالین اور دوسری استعمالی چیزیں تھیں جن کی برکت سے بنی اسرائیل کی دعائیں قبول ہوتی آئیں اور جنگوں میں فتح ملتی تھی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے ہماری جو بھی نیک خواہشات ہیں، نیک مرادیں ہیں، وہ سب پوری ہو جائیں، آمین۔ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔